صاحب الزمان الغوث 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 أدركني. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سید الاوصیاء سرزمین علم و ادب نجف اشرف امیر المومنین کی وادی سے صحن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مقدس اور نورانی فضاؤں سے مومنین کرام کی خدمت میں تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس کا چھٹا درس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ اس تیسرے شارٹ کورس میں ہماری گفتگو کا عنوان امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور تک، غیبت کبریٰ سے ظہور تک کے حالات و واقعات کے متعلق گفتگو کرنا ہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ اس نقطے تک پہنچا تھا کہ ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے کیا اسباب ہیں. تو یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کی حقیقی اسباب ہم تک نہیں پہنچے ہیں. خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حقیقی اسباب نہیں بتائے ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ روایت آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے راوی کو کہا کہ آپ کی غیبت کے جو اسباب ہیں وہ بیان کرنا ہمارے لیے مجاز نہیں ہے، ہم مجاز نہیں ہیں کہ وہ بیان کر سکیں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کو بیان کریں. لیکن کچھ ظاہری اسباب ایسے ہیں کہ جو امام زمان کی غیبت کے ظاہری اسباب شمار ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ظاہری سبب ہم نے گزشتہ قسط میں بیان کیا تھا کہ امام علیہ السلام کی جان کا خوف، اپنی موت کے خوف، قتل کے خوف، ذبح ہو جانے کے خوف کی وجہ سے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے غیبت اختیار کی، اور اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ کیا امام کو بھی خوف لائق ہوتا ہے، کیا امام علیہ السلام بھی موت سے ڈرتے ہیں یا نہیں. اس کے متعلق جو بھی شبہات تھے اس کے متعلق تفصیل سے ہم جواب دے چکے ہیں. دوسرا سبب جو امام علیہ السلام کی غیبت کے ظاہری اسباب میں سے شمار ہوتا ہے وہ ہے امتحان اور آزمائش. کہ غیبت کبریٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مومن اور غیر مومن کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، اسے آزمانا چاہتا ہے، صابر اور غیر صابر کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، کھرے کو کھوٹے سے جدا کرنا چاہتا ہے. ان تمام کو آزمائش کا نام دیا جا سکتا ہے، ابتلا کا نام دیا جا سکتا ہے، مصیبت کا نام دیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو ایک طویل غیبت میں بھیج کے مومنین کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو آزمائش میں ڈالا ہے. اور یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں کی آزمائش کرتی ہے، ان سے امتحان لیتی ہے، اور جو بندہ جتنا اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اتنا ہی معرفت کے اعلیٰ ترین درجوں کے اوپر فائز ہو جاتا ہے. اور امام کی غیبت سے اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کون صابر ہے اور کون صابر نہیں ہے، کون صبر کے دامن کو چھوڑ دینے والا ہے اور کون صبر کے دامن سے متمسک ہے، کون اس کی رحمت سے مایوس ہے
اور کون اللہ کی رحمت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ایک ایسا مصلح اعظم ظہور کرے گا جو اس کائنات کو ظلم و جور سے پاک کر کے، ظلم و جور کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کا بول بالا کرے گا۔ کون ہے وہ؟ لہذا اس امید کے ساتھ جو بندہ ہوگا، گویا کہ وہ اللہ کی رحمت کی رسی کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کرنے والا ہوگا۔ اور یقیناً جو لوگ اس آزمائش سے کامیابی سے نکل جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ مومن کہلاتے ہیں، ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں۔ اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہ ایمان کے کم سے کم درجے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور ممکن کچھ لوگ ایسی بھی ہیں کہ جو اصلاً ایمان جن کے ہاتھوں سے العیاذ باللہ چلا جاتا ہے، کھو دیتے ہیں دولت ایمان کو۔ لہٰذا یہ ایک انتہائی مہم امر ہے کہ غیبت کبریٰ میں انسان اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہے، جیسے کہ آنے والے گفتگو میں ہم اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ لہٰذا غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام کے جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ مومنین کی آزمائش کی جا سکے۔ دیکھیں کہ کس کے قدم غیبت کبریٰ میں لڑکھڑا گئے اور کس کے قدم امام علیہ السلام کی امامت کے اوپر اور آپ کی عصمت کے اوپر، آپ کے حجت خدا ہونے کے اوپر قائم رہے۔ کون ہے وہ؟ کون ہے جو کہ مرتد ہو گیا؟ کون ہے کہ جو ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز رہا؟ کون ہے کہ جو صبر کرنے والا تھا، تمام سختیوں کو، ظلم کو برداشت کرتا رہا، سہتا رہا، ظالموں کے ستم کو برداشت کرتا رہا، لیکن اپنی زبان پہ حرف شکایت کو نہیں لے کے آیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مصلح اعظم آئے گا اور وہ اس پوری کائنات کو دشمنان خدا سے پاک و پاکیزہ کرے گا۔ اسی حقیقت کی طرف روایات میں بڑے واضح انداز میں اشارہ ملتا ہے کہ ابو بصیر سے روایت ہے، ابو بصیر کہتے ہیں کہ سمعت ابا جعفر محمد بن علی علیہم السلام، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، یقول، امام علیہ السلام فرما رہے تھے، واللہ لتمیزن، خدا کی قسم ضرور بضرور تمہیں ایسا آزمایا جائے گا کہ کھرے اور کھوٹے کی آپس میں تمیز ہو جائے گی، سچے اور جھوٹے کی تمیز ہو جائے گی، حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو جائے گی، مومن اور غیر مومن کے درمیان تمیز ہو جائے گی۔ واللہ لتمحصن، خدا کی قسم ضرور بضرور تمہاری تمحیص کی جائے گی، یعنی آزمائے جاؤ گے، امتحان میں ڈالے جاؤ گے، آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ کس انداز میں؟ پھر امام علیہ السلام نے تفصیل بتایا کہ کس انداز میں تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ واللہ لتغربلن کما یغربل الزعان من القمح، خدا کی قسم تم اس طریقے سے چھانے جاؤ گے کہ جس طرح کوئی انسان گندم کے دانوں کو صاف کرتا ہے تو درمیان میں کوئی جڑی بوٹیاں اور غیر ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو وہ چھاننے کے دوران جدا کر لیا جاتا ہے، اس طریقے سے تمہارے ایمان کی آزمائش کی جائے گی۔ تو یہ ایک انتہائی کڑا وقت ہوگا کہ غیبت کبریٰ میں کہ اللہ کی ذات امام زمانہ کے شیعوں کو آزمائے گا غیبت کبریٰ میں۔ لہٰذا یہ دوسرا وہ ظاہری سبب ہے کہ غیبت کبریٰ میں اللہ کی ذات مومنین کی آزمائش کرے گی اور ان کو آزمائے گی اور چیک کرے گی کہ کون ایمان کے کس مرحلے کے اوپر فائز ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اس مرحلے میں کامیابی عطا فرمائے کہ ہم امام کی امامت کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں۔ تیسرا سبب تھا کہ امام کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو۔ امام علیہ السلام کو اس لیے غائب کر دیا گیا، غیبت کبریٰ کی طرف چلے گئے تاکہ امام علیہ السلام کی گردن پہ کسی اور حاکم کی بیعت نہ ہو، امام کسی اور کی بیعت نہ کریں۔ اور روایت میں بھی اس کی طرف بڑے واضح انداز میں اشارہ موجود ہے کہ امیر المومنین سے مروی ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں للقائم منا غیبت، ہمارے قائم آل محمد کی ایک غیبت ہوگی، امدہا طویل، جس کی مدت بہت طولانی ہوگی، کأنی بالشیعۃ یجولون جولان النعم فی غیبتہ، ہم دیکھیں گے کہ گویا ہمارے شیعہ
امام علیہ السلام کی غیبت کے دوران اس طرح حیران و پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ جس طرح ایک جانور، ایک اونٹ چارے کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے، چکر لگا رہا ہوتا ہے، اسے سخت بھوک کی حالت میں چارے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح وہ کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر چکر لگاتا ہے، اسی طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ قائم آل محمد کی طولانی غیبت میں ہمارے شیعہ بھی اس طریقے سے سرگرداں ہوں گے، حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کے مسائل کا حل کرنے والا انہیں کوئی نہیں ملے گا۔ فَلَا يَجِدُونَهُ، وہ راہ حل ڈھونڈیں گے لیکن نہیں پائیں گے راہ حل کو۔ أَلَا فَمَنْ ثَبَتَ مِنْهُمْ عَلَى دِينِهِ، پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کشمکش کے عالم میں، اس حیرانگی کے عالم میں، اس شش و پنج کے عالم میں جو بندہ اپنے دین پہ ثابت قدم رہے گا، أَلَا فَمَنْ ثَبَتَ مِنْهُمْ عَلَى دِينِهِ، ان شیعوں میں سے جو شخص غیبت کبریٰ، جو ایک طولانی غیبت ہے، اس میں جو بندہ اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہے گا، وَلَمْ يَقْسُ قَلْبُهُ لِطُولِ أَمَدِ غَيْبَةِ إِمَامِهِ، اور امام علیہ السلام کی غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے اس کا دل سخت نہیں ہو جائے گا کہ وہ اپنے امام کو یاد کرنا ہی چھوڑ دے، کہ اتنی غیبت طولانی ہو گئی ہے کہ اب لوگ امام علیہ السلام کو بھول گئے ہیں کہ کوئی مہدی برحق بھی موجود ہے، کہ ہمارا 12واں امام بھی موجود ہے، یوسف زہرا بھی موجود ہے، حجت ابن الحسن العسکری بھی موجود ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا غیبت کبریٰ کے زمانے میں وہ اتنی طولانی غیبت کی وجہ سے ان کا دل سخت نہیں ہوگا۔ فَهُوَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز وہ بندہ جو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہے گا اور طولانی غیبت کی وجہ سے اس کا دل سخت نہیں ہوگا، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت وہ بندہ قیامت کے دن وہ میرے درجے میں ہوگا، جو میرا مقام ہوگا بروز قیامت وہ میرے مقام کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں یہ کتنا عظیم مقام ہے کہ غیبت کبریٰ میں جو بندہ اپنے دین کو محفوظ رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام پہ عمل کرے، واجبات کو بجا لائے، حرام سے اجتناب کرے، اللہ کے دین کے ساتھ متمسک رکھے، اور ادھر ادھر کی جو شبہات ہیں ان سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے وقت کے امام کی امامت کے اوپر اور ان کی اطاعت اور ان کی حجت خدا ہونے کے عقیدے پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے، تو اس کا سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ یہ بندہ بروز قیامت امام امیر المومنین علیہ السلام کے درجے میں شمار ہوگا۔ اور یہ بہت عظیم درجہ ہے کہ جہاں پہ جس جگہ پہ امیر المومنین ہوں گے یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی درجہ ہوگا۔ ان القائم منا اذا قام، پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم آل محمد قیام کرے گا، لم یکن لأحد فی عنقہ بیعۃ، تو امام علیہ السلام کی گردن پہ کسی بادشاہ کی بیعت نہیں ہوگی کہ امام علیہ السلام اس کی بیعت میں ہوں، بلکہ پوری کائنات امام علیہ السلام کی بیعت کی طرف لپکے گی اور امام علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہنے کی کوشش کرے گی۔ فَلِذَالِكَ تَخْفَى وِلَادَتُهُ، اسی وجہ سے امام علیہ السلام کی ولادت مخفی رکھی گئی ہے، وَيَغِيبُ شَخْصُهُ، اور امام علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ مخفی ہوگا، اور اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ وجود کے مخفی ہونے سے مراد یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا عنوان امامت کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں اور 12ویں امام ہیں، یہ عنوان مخفی رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ ان کا وجود ہم سے مخفی ہوگا۔ یہاں تک ہماری گفتگو اس نقطے تک اختتام پذیر ہو جاتی ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے جو ظاہری 3 اسباب ہیں انہیں ہم نے بیان کیا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ظاہری اسباب ہیں لیکن وہ خود آپ کتابوں کی طرف رجوع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اہم ترین جو 3 اسباب تھے انہیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کے اوصاف کے متعلق گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ غیبت کبریٰ میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ تب ہی انسان مشخص کر سکتا ہے، ان کو ادا کر سکتا ہے جب انسان کو امام علیہ السلام کے اصحاب اور انصار کا فرق پتہ ہو کہ اصحاب کسے کہتے ہیں، انصار کسے کہتے ہیں، اور دونوں کی کون کون سی اوصاف ہیں۔ لہٰذا اصحاب و انصار امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے
اوصاف کو بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا انتہائی مناسب ہے کہ امام علیہ السلام کے اصحاب اور امام علیہ السلام کے انصار میں کیا فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے۔ علماء نے اصحاب امام زمان اور انصار امام زمان علیہ السلام کے درمیان فرق کیا ہے۔ چند فرق کو ہم آپ کی خدمت میں جلدی سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ ایک کنسپٹ واضح ہو جائے کہ انصار کس کو کہتے ہیں، اصحاب کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 1، اصحاب امام کی تعداد محدود ہے، جیسے کہ مردوں میں 313 اور خواتین میں سے 50 خواتین یہ اصحاب امام میں سے شمار ہوتی ہیں، جبکہ انصار کی تعداد لامحدود ہے۔ روایت میں ہے کہ وَيَجِيءُ وَاللَّهُ 317 رَجُلًا فِيهِمْ 50 امرأة يَجْتَمِعُونَ بِمَكَّةِ کہ امام علیہ السلام خدا کی قسم 313 مردوں اور 50 خواتین کے ساتھ مکہ میں جمع ہوں گے۔ یہ اصحاب ہیں، اور جو انصار ہیں ان کی تعداد لامحدود ہے۔ دوسرا فرق، اکثر اصحاب امام مہدی جوان ہوں گے، بہت ہی کم ان میں بزرگ ہوں گے۔ اکثر امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کے جو اصحاب ہوں گے وہ جوان ہوں گے، جبکہ انصار امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف ہر عمر کے ہوں گے، ان میں چھوٹے بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں سب اس میں شامل ہوں گے۔ لیکن جو اصحاب امام ہیں وہ فقط جوان ہوں گے، ان میں آٹے میں نمک کے برابر کچھ ایسے اصحاب ہوں گے کہ جو جوان نہیں ہوں گے، باقی تمام امام علیہ السلام کے اصحاب جو ہیں وہ جوان ہوں گے۔ اور امیر المومنین نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان اصحاب القائم شباب لا کہول فیہم، امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کے جو اصحاب ہیں وہ جوان ہیں، ان میں کوئی بوڑھا نہیں ہے۔ الا کالکحل فی العین، ہاں اتنی مقدار میں اصحاب امام علیہ السلام میں سے کچھ لوگ بوڑھے ہوں گے، جوان نہیں ہوں گے، جس طرح آنکھ میں سرما ہوتا ہے، او کالملح فی الزاد، جیسے کہ کھانے میں نمک کی مقدار ہوتی ہے، اس مقدار میں کچھ اصحاب جو ہیں وہ جوان نہیں ہوں گے، باقی سب کے سب جو ہے وہ جوان ہوں گے۔ جبکہ انصار امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کی اعمار اور عمریں جو ہیں وہ مختلف ہوں گی، مختلف ایج کے وہ ہوں گے۔ نمبر 3، اصحاب امام مہدی کا کردار ایک کمانڈر کی مانند ہوگا، جبکہ انصار امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ان اصحاب کے نیچے ہوں گے اور ان سے وہ آرڈرز کو وصول کر کے میدان میں لڑنے والے ہوں گے۔ نمبر 4 اور آخری فرق، جب امام مہدی مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس خطاب کریں گے تو اصحاب امام اس وقت موجود ہوں گے اور فوراً آپ کے قافلے میں وہیں پہ شریک ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، جبکہ انصار امام مہدی مختلف ممالک میں ہوں گے، کوئی امریکہ میں ہوگا، کوئی پاکستان میں ہوگا، کوئی عراق میں ہوگا، کوئی مدینہ میں ہوگا، کوئی یمن میں ہوگا، کوئی مختلف ممالک میں ہوں گے۔ وہ رفتہ رفتہ امام علیہ السلام کی تحریک اور امام علیہ السلام کے کاروان کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے، جبکہ اصحاب امام 313 مرد اور 50 خواتین وہیں مسجد الحرام میں اس وقت موجود ہوں گے۔ جب امام اپنے ظہور کا اعلان کریں گے تو وہ امام علیہ السلام کے کاروان میں شامل ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔